بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا یعنی ہجڑا جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ خواجہ سرا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواجہ سرا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے کیوں نکال دیا تھا؟ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات میں شامل کی گئی اس تیسری صنف کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ کیا اس صنف کی اہمیت نہیں ہے یا پھر اس صنف پر کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے؟ اس کا جواب ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالی جو رب العالمین ہے اور وہ تمام مخلوقات کا خالق اور پالنے والا ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات باری تعالی اپنی مخلوق کو نظر انداز کر دے؟ بات صرف پیدا کی گئی اس غلط فہمی کی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے خدا جانے کیوں کبھی قابل توجہ گردانی ہی نہیں۔ آئیے اس مسئلہ کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فلٹر کی 1942 کی تھیوری کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلین فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کو تیسری جنس نہیں قرار دیا، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومینٹینین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومینٹینین پائے جاتے ہیں۔ بعض کرومینٹینین ایکس پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کرومینٹینین بن جاتے ہیں۔ سائنسدان کے مطابق ہر انسان 500 میں سے ایک مرد یہ 47 کرومینٹینین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47 کرومینٹینین جو کہ باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومینٹینین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومینٹینین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کرومینٹینین مل جائے تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی کی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ خواجہ سرا پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، مگر جب آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو شیطان مرد سے سبقت کر جاتا ہے اور مرد سے پہلے عورت سے جماع کر لیتا ہے، جس کے سبب یہ خواجہ سرا اور ہجڑے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ شورى میں اللہ پاک اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ جنس موجود تھی اور وہ عورت نما مرد تھے۔ بعض کے نام بھی ملتے ہیں کہ وہ معیت، نافع، ابو ماریت الجنہ اور معبور جیسے ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرائع اسلام ادا کرتے، نمازیں پڑھتے، جہاد میں شریک ہوتے اور دیگر امور خیر بھی بجا لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق پہلے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بے ضرر مخلوق ہے، آدمی ہونے کے باوجود
انہیں عورتوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں ہے، اس لیے آپ ازواج مطہرات کے پاس آنے جانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ انہیں عورتوں کے معاملات میں خاص دلچسپی ہی نہیں بلکہ یہ لوگ تو نسوانی معلومات بھی رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کے ہاں آنے جانے سے منع فرما دیا، بلکہ انہیں مدینہ بدر کر کے روضہ خاخ، حمراء الاسد اور نقی کی طرف آبادی سے دور بھیج دیا تاکہ دوسرے لوگ ان کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ انہیں بے ضرر خیال کر کے اپنے پاس نہ آنے دیں بلکہ انہیں گھروں میں داخل ہونے سے روکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں مخنث آتا تھا اور اس کو غیر اولی الاربا سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ جن کی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا کہ وہ کسی عورت کی نسوانیت بیان کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں اس کے داخل ہونے پر پابندی لگا دی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیدہ مقام بھیج دیا۔ پھر مدینہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مدینہ بھی نہ آئیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غریب ہے اور مانگ کر گزارا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن مدینہ آنے کی اجازت دی کہ آئیں اور مانگ کر واپس چلے جائیں۔ اس طرح یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ سے باہر ہی رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ سے باہر ہی رہے۔ واضح رہے کہ مخنث بنیادی طور پر مرد ہوتا ہے، لیکن مردانہ قوت سے محروم ہونے کی وجہ سے عورتوں جیسی چال ڈھال اور اطوار و گفتار اختیار کیے ہوتا ہے۔ یہ عادات اگر پیدائشی ہے تو انہیں چھوڑنا ہوگا، اگر پیدائشی نہیں بلکہ تکلف کے ساتھ انہیں اختیار کیا گیا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار پر لعنت فرمائی ہے کہ وہ مرد جو عورتوں جیسی چال ڈھال اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی وضع قطع اختیار کریں، اللہ کے ہاں ملعون ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا مخنث لایا گیا جس نے عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یہ از خود عورتوں جیسی چال ڈھال پسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ بدر کر کے علاقہ نقی میں بھیج دیا جہاں سرکاری اونٹوں کی چراگاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواجہ سرا موجود تھے، لیکن وہ لوگ بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہیں تھے، بس ان کی نسوانیت یہ تھی کہ باتوں میں نرمی کرتے یا ہاتھوں پیروں پر مہندی لگاتے یا عورتوں کی طرح کھیل لیا کرتے تھے۔